جب بھی نیوٹریشن یا غذائیت کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وائٹامنز، کیلوریز، صحت مند کھانے، یہی سب نا؟ لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ کسی کی پلیٹ میں کیا ہے، اس کا فیصلہ بڑی حد تک سیاست کرتی ہے؟ آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے سیاسی قوتیں، جو اکثر ہمیں نظر نہیں آتی، نیوٹریشن کلینکس جیسے کاروبار کی کامیابی میں کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی اپنا کاروبار شروع کر رہا ہے تو کیا سیاست وہ سب سے بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے جسے وہ نظر انداز کر رہا ہو؟ یہ سوال سننے میں شاید تھوڑا عجیب لگے، لیکن صحت اور غذائیت کی انڈسٹری میں یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ چلیں اس پہ گہرائی سے اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے کام کرتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم موجودہ سیاسی ماحول کو سمجھیں گے، پھر ان قوتوں پر بات کریں گے جو کامیابی کو آگے بڑھا رہی ہیں، اس کے بعد راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دیکھیں گے، اور آخر میں مستقبل کی تشکیل کرنے والے رجحانات پر نظر ڈالیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے سیاسی ماحول سے، یعنی وہ حالات جو اس وقت نیوٹریشن کلینکس کے کام کرنے کے طریقے پر براہ راست اثر انداز ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومتوں کی سوچ بدل رہی ہے۔ وہ اب صرف بیماری کے علاج پر نہیں بلکہ بیماری سے بچاؤ یعنی پریونٹیو ہیلتھ کیئر پر زور دے رہی ہیں۔ اسی وجہ سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کا رجحان بڑھ رہا ہے اور صحت سے متعلق آگاہی مہموں کی بھی بھرپور سیاسی حمایت کی جا رہی ہے۔ یہ سب مل کر نیوٹریشن کے شعبے کے لیے ایک بہت اچھی بنیاد تیار کر رہا ہے۔ تو یہ تو تھا ماحول۔ اب آتے ہیں ان مثبت سیاسی رجحانات کی طرف جو کسی بھی کاروبار کے لیے موافق ہواؤں کی طرح کام کر سکتے ہیں، مطلب وہ قوتیں جو ترقی اور نئے مواقع پیدا کر رہی ہیں۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے، تصویر اتنی سادہ نہیں ہے جتنی لگتی ہے۔ جتنی مضبوط مثبت قوتیں ہیں، اتنی ہی بڑی رکاوٹیں بھی موجود ہیں، یعنی کامیابی کے لیے ان دونوں کو سمجھنا اور ان سے نمٹنا بہت ضروری ہے۔ تو وہ 3 بڑے موافق ہوائیں ہیں کون سی؟ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلی، صحت عامہ پر حکومتی توجہ، دوسری، ڈیجیٹل ہیلتھ کے لیے بڑھتی ہوئی حمایت، اور تیسری، کاروبار دوست پروگرام جو نئے کاروباری افراد کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ تینوں رجحانات نیوٹریشن کے کاروبار کے لیے براہ راست مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات بہت اہم ہے، ذرا سوچئے، جب حکومت خود ذیابیطس، موٹاپے اور غذائیت کی کمی جیسے مسائل پر توجہ دیتی ہے تو یہ نیوٹریشن کلینکس کے لیے ایک بہت بڑا موقع بن جاتا ہے۔ وہ قومی اہداف کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں اور ایک بڑے پیمانے پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ اور ایک اور بہت خاص بات، خواتین کی قیادت میں چلنے والے کاروباروں کے لیے مخصوص حمایتی پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ نیوٹریشن کا شعبہ اکثر خواتین کی دلچسپی کا مرکز ہوتا ہے، اس لیے یہ رجحان اس انڈسٹری میں نئے کاروباری افراد کے لیے خاص طور پر نئے راستے کھول رہا ہے۔ اچھا، ہر کہانی کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے روشن پہلو دیکھا، اب ذرا ان چیلنجز پر بھی نظر ڈالتے ہیں جو غیر یقینی صورتحال اور مقابلہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ وہ مخالف ہوائیں ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 3 بڑے چیلنجز ہیں جو سامنے کھڑے ہیں۔ پہلا، غیر مستند افراد کے خلاف کمزور قوانین جس سے غیر ضروری مقابلہ بڑھتا ہے۔ دوسرا، دیہی علاقوں میں پالیسیوں کا ٹھیک سے نافذ نہ ہونا جس سے وہاں کے لوگوں تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا، صحت کے شعبے کے لیے غیر مستحکم فنڈنگ جو طویل مدتی منصوبہ بندی کو بہت مشکل بنا دیتی ہے۔ اب یہ غیر مستحکم فنڈنگ ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت کے منصوبوں کے لیے حکومتی مالی وعدوں میں غیر یقینی صورتحال پائی جاتی ہے۔ جب یہ معلوم ہی نہ ہو کہ مستقبل میں فنڈز ہوں گے یا نہیں، تو کلینکس کے لیے طویل مدتی ترقی کی منصوبہ بندی کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ آج کیا ہو رہا ہے، چلیں اب اپنا رخ مستقبل کی طرف موڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والا کل کیسا ہو سکتا ہے اور کون سے نئے رجحانات ابھر رہے ہیں جو اس انڈسٹری کی شکل بدل دیں گے۔ یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ رجحانات کیسے بدلتے ہیں۔ آج ڈیجیٹل ہیلتھ اور ٹیلی میڈیسن کے لیے نرم قوانین ایک بہت بڑا موقع ہے، لیکن یہی کامیابی کل ایک چیلنج بن سکتی ہے، کیونکہ آن لائن ہیلتھ کنسلٹنسی کے لیے قوانین سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، یعنی آج کی آزادی کل کی نگرانی کی وجہ بن رہی ہے۔ یہ ٹائم لائن ایک طرح سے ہمیں مستقبل کا سفر کرواتی ہے۔
ابھی ہم سٹارٹ اپ دوست پالیسیوں کے دور میں ہیں۔ قریب مستقبل میں غذائیت ایک قومی حکمت عملی بن جائے گی۔ اس کے بعد طویل مدت میں تمام صحت کی خدمات ڈیجیٹل ہو جائیں گی۔ اور پھر آئے گی سب سے بڑی تبدیلی، یعنی عالمی سطح پر یونیورسل ہیلتھ کیئر کی طرف منتقلی۔ تو ان سب باتوں سے 3 بہت بڑے یعنی میگا ٹرینڈز سامنے آتے ہیں جو نیوٹریشن کی دنیا کو بالکل بدل کر رکھ دیں گے۔ صحت کے نظام کی وسیع پیمانے پر ڈیجیٹلائزیشن، صحت کی دیکھ بھال تک عالمی رسائی کی تحریک، اور موٹاپے اور غذائیت کی کمی کو نشانہ بنانے والے بڑے قومی غذائی پروگرام۔ یہ رجحانات پوری صنعت کو بنیادی طور پر تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو آخر میں یہ ایک بڑا سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب صحت کی دیکھ بھال عالمی اور ڈیجیٹل ہو رہی ہے تو کیا غذائیت کا مستقبل انتہائی مقامی یعنی ہائپر لوکل ہوگا یا پھر مکمل طور پر آن لائن ہو جائے گا؟ اس سوال کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا، لیکن یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔